اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں DTS 786 اسلامی زندگی، اور میں جو ٹاپک لے کر آئی ہوں وہ ہے وضو کا صحیح طریقہ۔ اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو شروع کریں، پلیز آپ لوگوں کو اگر یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا نہ بھولیے گا۔ چلیے تو چلتے ہیں اپنے آج کے ٹاپک کی طرف، وضو کرنے کا صحیح طریقہ۔ وضو کرنے والے کو کچھ چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے وضو سے پہلے، تاکہ ان پر عمل کر سکے۔ نمبر 1، کوشش کریں کہ وضو کرتے وقت اپنا رخ قبلہ کی طرف رکھیں، یعنی کہ قبلہ کی طرف منہ کر کے بیٹھیں۔ دوسرا یہ کہ اونچی جگہ پر بیٹھیں تاکہ پانی گرنے کی وجہ سے چھینٹیں اڑ کر ہمارے اوپر نہ گریں، اور وضو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں۔ پھر وضو شروع کریں کہ 3 دفعہ اپنے دونوں ہاتھ گھٹنوں تک دھوئیں، پھر 3 دفعہ کلی کریں اور مسواک کریں۔ لیکن اس کے لیے یہ ہے کہ مسواک ہے تو کر لیں، ورنہ صرف دانتوں پر انگلی مار لینے سے ہی اچھی طرح انگلی مار لیں تاکہ سب میل چل جاتا رہے، اتنا ہی کافی ہے۔ اور اگر روزہ نہ ہو تو گرگرا اس طرح کرے کہ پورے منہ میں اچھی طرح پانی پہنچائے، اور حلق میں تھوڑا سا پانی نیچے، حلق سے نیچے اتار لے۔ اور اگر روزہ ہو تو ایسا کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پانی حلق سے نیچے پہنچانے کی ضرورت نہیں۔ پھر 3 بار ناک میں پانی ڈالیں اور بائیں ہاتھ سے ناک صاف کریں۔ لیکن جس کا روزہ ہو وہ جتنی دور تک نرم گوشت ہے اس سے اوپر پانی نہ لے کے جائے، تاکہ کہیں روزے پہ کوئی خلل نہ پڑے۔ پھر 3 دفعہ منہ دھوئے، یہاں تک کہ سر کے بالوں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک اچھی طرح دھوئے کہ ایک بال کے برابر بھی جگہ خشک نہ رہ جائے۔ پھر 3 بار داہنا ہاتھ کوہنی سمیت دھوئے، پھر بایاں ہاتھ کوہنی سمیت 3 دفعہ دھوئے، اور ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال کر خلال کرے۔ اور اگر انگوٹھی یا کوئی چوڑی یا چھلا وغیرہ پہنا ہوا ہو تو اسے ہلا لے، تاکہ کہیں اس کے نیچے کوئی ایک بال کے برابر بھی جگہ خشک نہ رہے۔ پھر 1 مرتبہ اپنے سر کا مسح کرے، پھر کان کا مسح کرے، اندر کی طرف کا شہادت کی انگلی سے اور کان کے اوپر کا انگوٹھے سے مسح کرے۔ پھر انگلیوں کی پشت کی طرف سے اپنی گردن کا مسح کرے، لیکن گلے کا مسح نہ کرے کیونکہ یہ تھوڑا برا مانا جاتا ہے۔ کان کے مسح کے لیے نیا پانی لینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جو سر کا پانی بچا ہوا ہوتا ہے اسی سے مسح کر لینا کافی ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اپنا داہنا پاؤں ٹخنوں سمیت 3 دفعہ دھوئیں، اور پھر بایاں پاؤں 3 دفعہ دھوئیں۔ پھر اپنے بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے پیر کی انگلیوں کا خلال کریں، پیر کی داہنی چھوٹی انگلی سے شروع کریں اور بائیں پاؤں کی چھوٹی انگلی پہ جا کے ختم کر دیں۔ یہ وضو کرنے کا طریقہ ہے، لیکن اس میں اب کچھ چیزیں وہ ہیں کہ اگر وہ چھوٹ جائیں گی یا ان میں کوئی کمی رہ جائے گی تو وضو بالکل نہیں ہوگا۔ جیسے پہلے وضو انسان ہوگا ویسے ہی رہے گا۔ ان چیزوں کو کیا کہتے ہیں؟ فرض کہتے ہیں، جن کے چھوٹ جانے سے وضو نہیں ہوگا۔ اور بعضی چیزیں ایسی بھی ہیں کہ ان کے چھوٹ جانے سے وضو تو ہو جائے گا، لیکن ان کے کرنے سے ثواب ملے گا، اور شریعت میں ان کے کرنے کی تاکید بھی کی گئی ہے۔ اور اگر کوئی اکثر چھوڑ دیا کرے تو گناہ گار ہوتا ہے۔ ایسی چیزوں کو سنت کہتے ہیں، اور بعض چیزیں ایسی ہیں کہ کر لیں گے تو ثواب ہوگا اور نہ کریں گے تو کچھ گناہ بھی نہیں ہوتا، اور شروع میں ان کے کرنے کی تاکید بھی نہیں ہوتی۔ ایسی باتوں کو کہتے ہیں مستحب۔ وضو میں فرض صرف 4 چیزیں ہیں۔ وہ فرض چیزیں کیا ہیں؟ 1 مرتبہ سارا منہ دھونا، اور ایک ہی دفعہ کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھ دھونا۔ یعنی وضو کے دوران جو پیچھے بیان میں آیا ہے وہ یہ تھا کہ 3 دفعہ دھونا،
لیکن وہ 3 دفعہ دھونا ہو جاتا ہے سنت میں، اور فرض صرف ایک مرتبہ دھونا ہے۔ ایک ہی مرتبہ منہ کا دھونا اور ایک مرتبہ دونوں کوہنیوں کا، مطلب دونوں بازو کوہنیوں سمیت دھونا ہے۔ ایک بار چوتھائی سر کا مسح کرنا ہے اور ایک مرتبہ ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں دھونا۔ بس فرض اتنا ہی ہے۔ اس میں سے اگر کوئی چیز چھوٹ بھی جائے یا کوئی جگہ بال کے برابر بھی رہ جائے گی تو ہمارا وضو نہیں ہوگا۔ کوشش کیا کریں کہ کبھی بھی وضو کریں تو فرض میں سے کوئی چیز نہ چھوڑیں، بلکہ سنت وغیرہ کوئی مستحب چیزوں میں سے کچھ چھوٹ جاتا ہے تو یہ اس کا حرج اتنا نہیں ہوتا، بس یہ کہ کر لینے سے ہمیں ثواب ہوتا ہے۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء فی دارین۔